صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی، جو خود سے چل کر مسجد میں آنے میں دقت ہو رہی ہے، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، نبی سے یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دیا، آنکھوں سے دکھائی دیتا، پیر سے ہم چل رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، اور ہم نماز سے غفلت برت ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگے، کچھ دور گئے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، ہل تسمعون النداء، اے عبداللہ بن ام مکتوم، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اذان تو میں سنتا ہوں۔ تو نبی نے کہا فاجب، اے عبداللہ بن ام مکتوم، جب اذان تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا جب تم سنتے ہو، تو تمہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ گھر میں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کن کو؟ ایک نابینا صحابی جو اندھے ہیں، جو نابینا ہے، جنہیں دکھائی نہیں دے رہا، وہ صحابی نماز سے رخصت نہیں چاہ رہے ہیں، نماز گھر میں پڑھنا چاہے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا ہے؟ سارا کام کر لیں گی، سارا کام ان سے ہو جائے گا، کھانا 10 قسم کا بنا دیں گے، کپڑے سینکڑوں دھل ڈالیں گے، لیکن انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ہمارے بزرگوں کو رات کو بھی ڈیوٹی دکانوں پر کرتے ہیں، کمانے میں بزی رہتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز آ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی نے نابینا صحابی کو کہا کہ آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ آج مسجدیں تو بن گئی ہیں، لیکن مسجدیں خالی اور ویران ہو جاتی ہیں، خاص طور سے رمضان مبارک کے بعد۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ ایک شاعر کہتا ہے، تھی مسجدیں کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ من میں آیا تو پڑھ لیا، دل کہا تو پڑھ لیا، ٹائم ہے تو پڑھ لیا، بزنس چلا تو نہیں پڑھا، دکان چلی تو نہیں پڑھ لیا، پھر بیٹھے تو پڑھ لیا۔ معزز مسلمان بھائیوں، نماز ایک ایسی اہم عبادت تھی کہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے منافقین بھی نبی کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافقین جو اسلام کے دشمن، جو رسول کے دشمن، جو دل سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن 2 نماز ان پر بھاری ہوتی تھی۔ کون 2 نماز؟ نبی فرماتے ہیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری گزرتی تھی، انہیں گرا لگتا تھا، بقیہ نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن فجر میں عشاء میں انہیں دقت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر منافقوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر میں اور عشاء کی نماز میں کیا رکھا ہے، فجر میں اور عشاء میں کیا برکت ہے، تو گھٹنے کے بل چل کر آنا پڑے تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ بچے جو 6 مہینہ 8 مہینہ کے بچے جو چلتے ہیں نا، 6 مہینہ 8 مہینہ کے بچے جو چلتے ہیں نا زمین سے لگ کر، اس طرح چل کر آنا پڑے تو چل کر آئیں گے۔ منافق بھی آئیں گے اگر پتہ چل جائے عشاء کا مقام کیا ہے، فجر کا مقام کیا ہے۔ 2 نماز ان پر بھاری گزرتی تھی، اور ہم مسلمانوں پر ہفتے کی 34 وقت کی نمازیں بھاری ہو جاتی، وہ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں تھوڑا لیول بڑھا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب بھاری ہے، اور اس وقت کے منافقوں پر صرف 2 وقت کی نمازیں بھاری ہوتی تھی۔ نماز وہ پڑھنے آتے تھے، اللہ نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے تھے منافق، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، جب نماز پڑھتے تھے قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی سے پڑھتے تھے، آتے تھے، پڑھتے تھے، سستی سے یُرَاءُونَ النَّاسَ۔ کیوں پڑھتے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام بھی لسٹ میں لکھ لینا، کوئی فائدہ ہوگا تو مجھے بھی دینا۔
فائدے کے لیے, بینیفٹ کے لیے پڑھتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج ہم مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد بھر جاتی ہے, اور رمضان المبارک کے بعد 8 نمازی 10 نمازی بیچارے جو چل پھر نہیں سکتے وہی پہنچ رہے ہیں. بقیہ جوان لوگ, تندرست لوگ مسجد کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ مسجد کو ضرورت ہے, ہماری کی نہیں ضرورت ہے. آخر اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ آپ ہی لوگوں کو بلانے کے لیے تو دی جاتی ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. نماز میں کامیابی ہے, نماز میں جنت ہے, نماز میں کامیابی ہے. اور ہم کیا ہے, ٹائم ٹو ٹائم دکان پہ جا رہے ہیں, وہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. کامیابی یہاں مل رہی ہے اور یہاں نہیں آ رہی. تو نماز, اذان کیوں دی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اگر آپ آ ہی نہیں تو اذان کیوں دے رہے؟ یہ اذان ہم ہی لوگوں کو بلانے کے لیے دی جا رہی ہے. جب اذان ہم لوگوں کو بلانے کے لیے دی جا رہی ہے تو ہمیں آنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے. آج مسلمان نماز میں اتنا کوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان الگ الگ قسم کے نمازی ہیں, کوئی 360 والے نمازی ہیں, کوئی 360 والے نمازی ہیں, کوئی کھاٹ والے نمازی ہیں, کوئی 7 والے نمازی ہیں. 7 والے نمازی جمعہ جمعہ آئیں گے, جمعہ ٹوپی لگا کر اگلی صف میں بیٹھیں گے یا پیچھے, جب وہ خطیب خطبہ ختم کرنے والا رہے گا تب آ جائیں. 7 دن والے نمازی. اور کچھ لوگ کیا ہے, مہینہ والے, کیا ہے, صرف رمضان میں حاضر رہیں. اور کچھ لوگ سال بھر میں آئیں گے, کب, جب عید ہوگی تب, بقرعید ہوگی تو. اور کچھ لوگ کھاٹ والے نمازی, وہ نماز نہیں پڑھتے, نہ جمعہ پڑھیں گے, نہ نماز پڑھیں گے, نہ عید پڑھیں گے, نہ بقرعید پڑھیں. ہاں کسی کے ہاں کوئی مر جائے, کسی کے ہاں کوئی مر جائے تو رشتہ داری نبھانے کے لیے, دوستی نبھانے کے لیے ضرور جاتے ہیں. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نماز مومنوں کی میراث تھی. نماز دل سے دلوں کو سکون ملتا تھا, نماز سے دلوں کو قرار ملتا تھا, نماز سے مدد ملتی ہے, نماز بے حیائی سے, برائی سے روکتی ہے, نماز تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے. نماز کی برکت سے اللہ تمہارے جنت میں سامان کھانے پینے کا تیار کرتا ہے. تو نماز سے دور بھاگ رہے. بے نمازیوں سن لو, بے نمازیوں سن لو, جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جہنم, ان کے لیے بھی جہنم. آپ پڑھیے سورہ ماؤن کی آیت, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے, ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نمازوں میں سستی کرنے کا 2 مطلب بتلایا گیا, دونوں مطلب سمجھ لیجیے. سستی کرنے کا ایک مطلب یہ ہے 2 وقت کی پڑھا 3 وقت کی نہیں پڑھا, 3 وقت کی پڑھا 2 وقت کی نہیں پڑھا, دل لگا تو پڑھا, دل لگا تو نہیں پڑھا. کوئی دوست یار ہے بلا لے گا تو پڑھ لیا, نہیں بلایا تو نہیں پڑھے. دکان پہ کسٹمر آ گیا تو نہیں پڑھے, نہیں آیا تو پڑھ لیے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے, وائل ہے, بربادی ہے.